بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل اسلامی ہادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ اگر گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، دکان میں گراہک ہی نہیں آتے ہیں، یا گھر میں کسی نے جادو کیا ہے، یا گھر میں کسی پر آسیبی اثر ہو گیا ہے، یا گھر میں بیماری رہتی ہے، گھر میں سب پیسہ بہت آتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں گیا ہے، کسی کے گھر میں رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گر گئے ہیں، طرح طرح کی الجھنوں میں گر گئے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں گر گئے ہیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کی زندگی کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کہیں گے کہ ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی جس کی وجہ سے آج ہم تمام الجھنوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو قطعی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا کام، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر مراد پوری، ہر حاجت پوری، ہر مقصد پورا ہوگا۔ ہر مقصد پورا کرنے کے لیے، چاہے کاروبار کی بندش ہو، چاہے دکان کی بندش ہو، چاہے رشتے کی بندش ہو، چاہے رزق کی بندش ہو، یہ وظیفہ تمام بندشوں کو توڑے گا۔ قرآن پاک پر یقین رکھیں، اللہ کے کلام پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی دشواریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، پیسے میں خیر و برکت کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، اچھا کام پانے کے لیے، رزق پانے کے لیے، دولت پانے کے لیے، یہ ایک ایسا اچھا وظیفہ ہے، یہ آسان وظیفہ ہے، یہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے، اور یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ عورت بھی کر سکتی ہے، یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ بچے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک و صاف ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مٹی کا مٹکا لے لینا ہے، یعنی کہ آپ نے مٹی کا ایک چھوٹا سا گھڑا لے لینا ہے۔ ایک چھوٹا سا مٹکا لے کر اس مٹکے کو اپنے سامنے رکھ لیں، پھر آپ نے چھوٹے سے گھڑے کو اناج سے بھر لینا ہے۔ چاہے چاول لے لیں، چاہے آٹا لے لیں، چاہے چینی لے لیں، چاہے گیہوں لے لیں۔ آپ نے مٹکے کو پورا کوئی بھی ایک اناج لے کر ڈال لینا ہے اور منہ تک پورا مٹکا بھر لینا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے مٹکا اپنے سامنے رکھنا ہے اور کسی بھی اناج سے بھر لینا ہے اور اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کر، یعنی کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ لیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے چاہے انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے آپ کسی بھی چیز پر آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے ایسے پڑھنی ہے، 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
اور آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد وہی درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ آپ نے ایسے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، جو آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر آپ نے مٹی کے مٹکے پر پھونک مار دینا ہے۔ پھر آپ نے کپڑے سے اس گھڑے کو یعنی اس مٹکے کو منہ بند کر دینا ہے۔ کپڑا آپ چاہے سفید رنگ کا لے لیں، چاہے کالے رنگ کا لے لیں، چاہے لال رنگ کا لے لیں، کوئی بھی کلر لے لیں اور کپڑا باندھ لیں۔ اور پھر آپ نے مٹکا یا گھڑا آپ نے اپنے گھر میں ایک طرف ایک پاک صاف جگہ پر رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے 7 دن تک وہ مٹکا اپنے گھر میں رکھے دینا ہے۔ پھر 8ویں دن آپ نے وہ مٹکا لینا ہے اور اس میں سے اناج نکالنی ہے۔ وہ مٹکا لینا ہے اور اس میں سے اناج نکال کر کسی یتیم کو دے دینا ہے، یا پھر کسی مانگنے والے کو دے دینا ہے، یا پھر کسی ضرورت مند کو دے دینا ہے، یا پھر آپ نے اس اناج کو پکا کر تقسیم کر دینا ہے۔ آپ نے غوث پاک کی فاتحہ دلا کر لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر بندش دور ہوگی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 41 مرتبہ، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ اور مٹکی کے مٹکے پر پھونک مار دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے مٹکی کے مٹکے پر پھونک مار دینا ہے اور کپڑے سے ڈھک دینا ہے۔ کپڑے سے اس گھڑے کو یعنی مٹکے کا منہ باندھ دینا ہے۔ کپڑا آپ چاہے سفید رنگ کا لے لیں، چاہے کالے رنگ کا لے لیں، چاہے لال رنگ کا لے لیں، کوئی بھی کلر لے لیں اور کپڑا باندھ دیں۔ اور پھر آپ نے مٹکا یا گھڑا آپ نے اپنے گھر میں ایک طرف رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے 7 دن تک وہ مٹکا اپنے گھر میں رکھے لینا ہے۔ پھر 8ویں دن میں آپ نے مٹکا لینا ہے اور اس میں سے اناج نکال کر کسی یتیم کو، کسی مانگنے والے کو یا کسی بھی ضرورت مند کو دے دینا ہے۔ پھر آپ نے یا پھر آپ اس اناج کو پکا بھی سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی طرح اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی خادمین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی وظائف کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملتا رہے۔ اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹ میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے